باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ امید کرتا ہوں گرانوں میں اور زندگیوں میں خداوند کا بڑا فضل ہوگا۔ خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اور اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت مقدسہ سے۔ اور جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی، اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ ہماری ہی بولی بول رہا ہے، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور میرے خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں کلام مقدس غیر زبانوں کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ میں صرف اسی پر آج بات کروں گا جو ہم نے پڑھا ہے۔ وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اس میں شاگرد بھی تھے اور لوگ بھی تھے، جو لکھا ہے کہ یروشلم سے اور یہودیہ سے تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ لیکن جب روح القدس کا نزول شاگردوں پر ہوا اور وہ آگ کے شعلے کی طرح ایک ایک پر آ کر ٹھہرا، اور کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گئے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ لیکن یہاں پر جو حیران کن بات ان لوگوں کے لیے تھی وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ وہاں جمع تھے ان کو ان کی زبان ہی میں سمجھ آتی تھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر زبانیں بولتا ہے تو کسی دوسرے کو سمجھ نہیں آتی، اور شاید اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ غیر زبان جب بولی جائے تو پھر ہر ایک بندہ سمجھے، اس بات کو سمجھے کہ یہ کیا بول رہا ہے، جس طرح آج ہمیں کلام مقدس صاف صاف بتا رہا ہے کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے، اور ہر ایک کو یہی سمجھ آتا تھا کہ یہ تو ہماری ہی بولی بول رہا ہے۔ وہ جتنے بھی لوگ وہاں جمع تھے وہ جون سی زبانیں وہ جانتے تھے یا جو زبانیں وہ بولتے تھے ان کی سمجھ میں ان کی زبان میں ہی سنائی دیتا تھا، اور وہ اس بات سے حیران تھے
اور وہ حیران ہو کر کہتے تھے کہ کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ یعنی کہ وہ تو گلیلی زبان میں بات کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ پھر ہم سب کو کس طرح یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو ہماری ہی بولی بول رہا ہے، یہ تو ہماری ہی زبان میں ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ تو ہماری ہی بولی میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یہ ہے اصل روح القدس کا نزول کلام مقدس کے مطابق، کہ بولنے والا ایک ہو اور سننے والے جتنے بھی ہوں ان کو یہی سمجھ آئے یہ تو ہماری ہی بولی بول رہا ہے، یہ تو ہماری ہی زبان میں ہم سے بات کر رہا ہے۔ یعنی آج کے دور کے حساب سے اگر میں سمجھاؤں تو میں ایسے کہوں گا کہ جو پشتو سمجھتا ہے اس کو پشتو میں سمجھ آتی ہے، جو انگلش سمجھتا ہے وہ اس کو انگلش میں سمجھ آتی ہے، جو اردو سمجھتا ہے یا پنجابی سمجھتا ہے یا جو بھی زبان وہ سمجھتے تھے بولتے تھے ان کو اسی میں سمجھ آتی تھی کہ یہ تو ہماری ہی زبان میں ہمیں کلام سمجھا رہا ہے، کلام پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ پھر ہمیں ہماری ہی زبان میں سمجھ آتی۔ اور وہ اس بات سے حیران تھے اور کہتے تھے کہ کیا یہ گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہمیں اپنی ہی زبان میں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم سے ہماری ہی زبان میں بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل روح القدس کا نزول۔ یہ نہیں کہ کوئی روح میں بولے اور پھر کہ دوسرے کو کسی کو سمجھ نہ آئے، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کلام مقدس کے مطابق۔ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں لیکن یہاں پر وقت کی پابندی سے میں آپ کو صرف اسی بات پہ زور دوں گا جو آج پڑھا گیا اور سنا گیا۔ وہ اسی بات سے حیران تھے کہ کیا یہ گلیلی نہیں؟ پھر ہمیں کیوں کر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہماری ہی زبان میں ہماری ہی بولی میں ہم سے کلام کر رہا ہے، بول کر رہا ہے۔ خداوند ہمیں ہر طرح سے کلام مقدس کو پڑھنے اور اچھی طرح سننے اور پھر اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آج میری خداوند خدا سے دعا ہے کہ تمام مسیح خاندان، تمام مسیح گھرانے اور تمام لوگ جو کلام کو کھولتے، پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے گھرانوں میں ہمیشہ خوشیاں اور برکتیں نازل ہوں، کیونکہ ہمارا کلام، یہ کلام مقدس جہاں بھی کھلتا ہے وہاں برکتیں، وہاں سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، وہاں سے تکلیفیں بھاگ جاتی ہیں، وہاں سے دکھ بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر ہمارا خداوند یسوع المسیح خود آ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں خداوند یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس کلام مقدس کو اپنے گھروں میں کھولیں، پڑھیں اور سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئی مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ، اور خاص کر ہمارے گھرانوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔